بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار آپ کی خدمت میں ندائے مومن یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کر رہا ہے۔ یہ میری کتاب سب کچھ تیری عطا ہے، اس میں سے ایک کا میں نے انتخاب کیا ہے جو آج کل کے موجودہ حالات کے مطابق کچھ اشعار ہیں۔ آج کل وہ کلمہ قبروں کے پاکستان میں قبروں کے کتبے توڑے جا رہے ہیں، مسجدوں کے مینار گرائے جا رہے ہیں، اور تو اس طرح مطلب ایسے ناپاک کام کر رہے ہیں مسلمان ہو کر کہ شرم آتی ہے کہ کس قسم کی درندے لوگ ہیں۔ حکومت ہے، ان کو بھی کوئی خبر نہیں، واپس نہیں لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فوج ہے، ان کو بھی کوئی ہوش نہیں ہے کہ یہ ظلم جو ہو رہا ہے احمدیوں پر، کہ ان کی کبھی مسجدوں کے میناروں توڑنے کے لیے وحشیوں کی طرح اکٹھے ہو کے جاتے ہیں اور میناریں توڑتے ہیں، اور پولیس بھی ساتھ ملی ہوتی ہے۔ سب سے افسوسناک چیز ہے کہ پولیس ساتھ ملتی، یعنی خود حکومت ملوث ہے اس میں۔ تو یہ تو خدا تعالیٰ کو غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ یہ وہ بات ہے تم خدا کے گھر توڑتے ہو، تو خدا کوئی خاموش بھی رہے گا اگر خدا کے گھر توڑ گے تو اس لیے خدا کا خوف کرو۔ جو ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکو، ورنہ یہ سارا عذاب اب تمام ان لوگوں پر بھی پڑے گا جو اس کے پیچھے ذمہ ہیں، حکومت چلا رہے ہیں یا جو نظام چلا رہے ہیں ملک کا۔ تو بہرحال چند اشعار میں نے اسی کی نسبت سے ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اوپر سیاہی، کلمے کے اوپر سیاہی پھیر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی خدا کا خوف نہیں، کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ پولیس ساتھ ملی ہے اور مولوی ملے ہوئے ہیں۔ شیطانوں والا کام ہے جو کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو۔ چند اشعار میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ جس نے مٹایا کلمہ اور اپنے خدا کا نام، جس نے مٹایا کلمہ اور اپنے خدا کا نام، اس سے خدائے عز و جل لے گا انتقام۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا کے گھر آپ کرائیں، کلمے مٹائیں تو خدا تعالیٰ خاموش رہے؟ وہ ڈیل تو دیتا ہے، لیکن ڈیل دین کے جب دیکھتا ہے کہ یہ بندے پھر بھی سمجھ نہیں رہے تو پھر اس کی پکڑ شدید ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ جس نے مٹایا کلمہ اور اپنے خدا کا نام، اس سے خدائے عز و جل لے گا انتقام۔ غیرت تمہاری ظالموں ڈھونڈو کہاں گئی، غیرت تمہاری ظالموں ڈھونڈو کہاں گئی، بن کے مسلمہ کام ہے ناپاک صبح و شام۔ یہ ہے ناپاک کام جو تم کر رہے ہو۔ غیرت تمہاری ظالموں ڈھونڈو کہاں گئی، بن کے مسلمہ کام ہے ناپاک صبح و شام۔ مولا نے بد اعمال کی دی ہے تمہیں سزا، تم پر خدا کا قہر ہی پڑتا ہے صبح و شام۔ اب کیا ہے ملک میں ہو رہا ہے؟ قہر ہی پڑ رہا ہے نا، لڑائی جھگڑے، انتقام، بم، خود کش حملے۔ یہ خدا ایک عذاب کا خدا کا قہر ہے۔ اس لیے قوم کو توبہ کرنی چاہیے، خدا کے آگے جھکنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ وہ خدا کو خوش کریں گے تو خدا بھی ہم پہ فضل کرے گا۔
کرتے ہو اس امام کی تکذیب ہر گھڑی، کرتے ہو اس امام کی تکذیب ہر گھڑی، شاہ امم نے بھیجا تھا اپنا جسے سلام، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جس کو امام مہدی علیہ السلام جس کو خدا نے بھیجا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا مہدی آئے اس کو میرا سلام پہنچانا اور اس کی بیعت کرنا، اور آپ لوگ اس کی صبح شام تکذیب کرتے ہیں، قانون بنائے ہوئے ہیں اور احمدیوں کے لیے کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ سلام نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ خدا کا خوف کرو، یہ کیسے تم مسلمان ہو؟ بجائے اس کے کہ تم خدا کی آواز پر کان رکھو، ڈرو، سوچو، غور کرو، خدا سے پوچھو کہ یا اللہ یہ جو امام مہدی یہ مسیح موعود آئے ہیں اگر تیری طرف سے تو ہمیں بتا تاکہ ہم بیعت کریں۔ الٹا آپ لوگ تکذیب کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ کرتے ہو اس امام کی تکذیب ہر گھڑی، شاہ امم نے بھیجا تھا اپنا جسے سلام، جب تک مسیح وقت کو کرتے نہیں قبول، جب تک مسیح وقت کو کرتے نہیں قبول، بن کر رہو گے دوست و اغیار کے غلام۔ اب دیکھ لو تم اغیار کے غلام نہیں بنے، ہر وقت کشکول پکڑ کے کبھی IF کے پاس، کبھی سعودی عرب، کبھی امریکہ، کبھی کسی بس کشکول لے کے مانگتے پھرتے ہو۔ تمہارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ تم تنخواہیں دے سکو اپنے لوگوں کو۔ تو اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فضل کرے، آسانیاں پیدا کرے، تو پھر خدا کو خوش کرو اور وہ کام کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کشکول لیے پھرتے ہو دنیا میں ہر جگہ، برکت اٹھی ہے ایسی ایسی کہ بگڑا ہے سب نظام بگڑ گیا ہے۔ کشکول لیے پھرتے ہو دنیا میں ہر جگہ، برکت اٹھی ہے ایسی کہ بگڑا ہے سب نظام، ایسا نظام بگڑا ہے کہ امن ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہر بندہ وہاں یہ محسوس کرتا ہے کہ میں تو بالکل ہر وقت خطرے میں ہوں، پتہ نہیں کس وقت اٹھا کے لے جائیں ہمیں، پتہ نہیں ہم پر مقدمے بنا دیں، کیا کر دیں کیا نہ کر دیں، جائز و ناجائز قانون کا لاگو کر دیں۔ تو ہر شخص وہاں ڈرا ہوا ہے، امن ختم ہو گیا ہے۔ کشکول لیے پھرتے ہو دنیا میں ہر جگہ، برکت اٹھی ہے ایسی کہ بگڑا ہے سب نظام، عزت کے گھروں خواہاں تو بیت میں آؤ تم۔ ایک ہی رستہ ہے کہ وقت کے امام کو مانو تو پھر امن ہوگا، برکتیں بھی ملیں گی، سب کچھ ملے گا۔ عزت کے گھروں خواہاں تو بیت میں آؤ تم، طاعت کرو امام کی مومن بنو تمام، طاعت کرو امام کی مومن بنو تمام، یعنی جو امام الزمان ہے، مسیح الزمان ہے، اس کی اطاعت کرو، ان کو اپنا امام مانو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر بھی نازل ہوں گی، تمہارے اولادوں پر بھی ہوں گی، تمہارے ملک پر بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق دے کہ آپ وہ کام کریں جس سے خدا راضی ہے، وہ کام نہ کریں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے اور پھر اپنی اس ناراضگی کی وجہ سے ایسی قوموں پر اپنے عذاب نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ و ناصر۔